آداب آپ سبھی کی خدمت میں محمد خورشید خان کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستو، آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ یہ آپ کے امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوگا۔ ہم اردو کے ہر امتحانات کی تیاری بڑی محنت سے آپ کے لیے کراتے ہیں۔ اگر آپ کو اردو کے کسی بھی امتحان کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہم سے بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایم پی میں ورگ 2 کا جو امتحان ہونے جا رہا ہے اور یو پی میں ٹی جی ٹی کا امتحان ہوگا، دونوں کا ایک ساتھ ہم ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور دونوں کے نصابات ہمارے پاس سامنے ہیں۔ اگر ایم پی والوں کے لیے گریڈ 2 کا سلیبس نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو سلیبس بھیج دیں گے۔ ہم سے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے خاکہ نگاری کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ خاکہ نگاری ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خاکہ نگاری سوانح اور آب بیتی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ خاکے میں کسی شخص کی زندگی کی ایسی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت نمایاں ہو جاتی ہے اور اس شخص کی رفتار، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی سوانح اگر ناول ہے تو خاکہ اسی شخص کا افسانہ ہے۔ جس طرح افسانے میں اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح خاکے میں اشارے اور کنائش کے ساتھ متعلقہ شخص کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو بیک وقت کارٹون بھی ہوتی ہے اور پورٹریٹ بھی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جب ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی والا مضمون لکھا تو انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک دلچسپ اور معلومات سے بھرپور نہ صرف خاکہ لکھ رہے ہیں بلکہ خاکے کی تعریف بھی متعین کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خاکے میں مصنف کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے۔ یہی وصف فرحت اللہ بیگ کے مضمون میں ہے۔ آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں خاکہ نگاری کے بھی ابتدائی نمونے نظر آتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جہاں انشاء اللہ خاں انشاء اور جرات کا ذکر کیا ہے یا اپنے استاد ذوق کا حال بیان کیا ہے، خاکہ نگاری کی اچھی مثالیں ہیں۔ ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بعد سید عابد حسین، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، اشرف صبوحی، شاہد احمد دہلوی اور مجتبیٰ حسین نے اردو کے بہترین خاکے لکھے ہیں۔ اب آئیے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ تو خاکے کی تعریف رہی کہ خاکہ ہوتا کیا ہے، تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ خاکہ نگاری ہوتا کیا ہے۔ لیجیے یہ مشہور خاکے ہیں جو بہت سے ادیبوں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نامدیو مالی، یہ بہت عمدہ خاکہ ہے اور اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ اس کے بعد کندن، رشید احمد صدیقی نے خاکہ لکھا۔ میرا صاحب منٹو کا محمد علی جناح کا خاکہ ہے، یہ منٹو نے لکھا ہے۔ نور خاں، یہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ اقبال سہیل، رشید احمد صدیقی نے لکھا۔ پری چہرہ نسیم، نرگس دت، تین گولے، یہ منٹو کے لکھے ہوئے خاکے ہیں۔ دوزخی، عصمت چغتائی، اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا ہے، یعنی دوزخی کے نام سے عصمت چغتائی نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ لکھا ہے۔ ماجی قدرت اللہ شہاب نے اس خاکے کو لکھا ہے۔ دشمن جاں، فارغ بخاری، احمد فراز کا خاکہ لکھا ہے۔ سوال آتا ہے
کہ فارغ بخاری نے احمد فراز کا خاکہ کس نام سے لکھا، تو آپ کا جواب ہوگا دشمن جاں کے نام سے لکھا۔ گرل فرینڈ فارغ بخاری نے یہ کشور ناہید کا خاکہ لکھا۔ لدھیانے دا پھل فارغ بخاری یہ خاکہ کس پر لکھا؟ ساحل لدھیانوی کا خاکہ لکھا۔ اگر سوال آتا ہے کہ ساحل لدھیانوی پر فارغ بخاری نے کون سا خاکہ لکھا، تو ہمارا جواب ہوگا لدھیانے دا پھل، اس عنوان سے فارغ بخاری نے خاکہ لکھا۔ رنگوں کا رسیہ فارغ بخاری کا یہ خاکہ ہے۔ قتیل شفائی کا خاکہ لکھا ہے۔ رنگوں کا رسیہ فارغ بخاری قتیل شفائی کا خاکہ ہے۔ شریف بنجارہ عطاء الحق قاسمی نے لکھا۔ شمس العاشقین حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ رحیم میں گل اظہر جاوید کا خاکہ لکھا۔ 17واں ہے ابا جی اکبر حمیدی نے یہ خاکہ لکھا۔ شہزادی ممتاز مفتی پروین شاکر کا خاکہ لکھا۔ نقوش ممتاز مفتی نے لکھا۔ محمد طفیل کا خاکہ۔ ذاکر صاحب رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے۔ شیخ نیازی بھی رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے۔ میرا صاحب منٹو نے محمد علی جناح کا خاکہ لکھا۔ سوال آتا ہے کہ محمد علی جناح کا خاکہ منٹو نے کس نام سے لکھا، تو جواب ہوگا میرا صاحب محمد طفیل نے لکھا، اور محمد طفیل نے ہی جنات کا عنوان سے خاکہ لکھا۔ محمد طفیل نے مکرم و محترم محمد طفیل نے خاکہ لکھا۔ شیش محل شوکت تھانوی نے خاکہ لکھا۔ کٹی پتنگ شاد عارفی نے لکھا۔ لال سبز کبوتروں کی چھتری اسلم فروخی نے لکھا۔ مجھے تو حیران کر گیا وہ ناصر کاظمی کی زندگی کا شخصی خاکہ جو 2009 میں شائع ہوا۔ اب آئیے اردو کے مشہور خاکہ نگار اور ان کے خاکوں کے مجموعے۔ تو سب سے پہلا اردو کا خاکہ مرزا فرات اللہ بیگ نے لکھا، جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کا عنوان ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ 1927 میں شائع ہوا۔ یہ ان کا پہلا خاکہ ہے اور اردو کا بھی پہلا خاکہ ہے، اور اسی عنوان سے خاکوں کا مجموعہ ہے فرات اللہ بیگ کا۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ جو 1927 میں شائع ہوا، یہ بھی فرات اللہ بیگ نے لکھا، اور ایک وصیت کی تکمیل، یہ بھی فرات اللہ بیگ کا ہی خاکہ ہے۔ مولوی عبدالحق چند ہم عصر کے عنوان سے ان کا خاکوں کا مجموعہ 1937 میں شائع ہوا۔ چراغ حسن حسرت مردم دیدہ کے عنوان سے 1939 میں شائع ہوا۔ سید عابد حسین کیا خوب آدمی تھا، 1941 میں ان کا یہ خاکوں کا مجموعہ شائع ہوا۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ گنج ہائے گرام آیا بہت مشہور ہے، اکثر امتحانات میں آتا ہے۔ یہ 1937 میں چھپا۔ اور ہم نفسان رفتہ یہ بھی 1966 میں چھپا، بڑا مشہور ہے ہم نفسان رفتہ۔ دوستو اس کو آپ بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ شوکت تھانوی کا شیش محل 1944 میں، اور قائد بے قاعدہ 1956 میں، یہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ رئیس احمد جعفری کا دیدہ و شنید 1948 میں چھپا۔ سعادت حسن منٹو گنج فرشتے کے عنوان سے 1952 میں، اور لاؤڈ اسپیکر 1955 میں، شخصیتیں 1956 میں، یہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ محمد طفیل کا رسالہ نقوش 1955 میں، اور شخصیات نمبر، یہ بھی آپ کا بڑا مشہور خاکوں کا مجموعہ ہے۔ فکر توسنوی کا خد و خال 1955 میں منظر عام پر آیا۔ عبد المجید سالک کا یاران کہن 1955 میں شائع ہوا۔ ضیاء الدین احمد عظمت رفتہ کے عنوان سے 1961 میں چھپا۔ شاہد احمد دہلوی گنجینۂ گوہر 1962 میں۔ بزم خوش نفساں مرتب جمیل جالبی 1885 میں۔ مرتب کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کے مضامین کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی۔ یہ جمیل جالبی جو پاکستانی ادیب ہیں، انہوں نے اس کو کتاب کی شکل میں بزم خوش نفساں کے نام سے خاکوں کا مجموعہ
شائع کیا۔ اشرف صبوحی، دلی کی چند عجیب ہستیاں، 1963 میں شائع ہوا۔ شورش کشمیری چہرے کے عنوان سے 1965 میں منظر عام پر آیا، اور مفتی محمد کا پیاز کے چھلکے 1968 میں شائع ہوا۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ویڈیو، اردو خاکہ نگاری اور ان کے خاکوں کے مجموعے اور خاکہ نگار۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اور آپ اپنی کاپی پر اس کو لکھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سوالات ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔